تو جو مقام عشق میں داخل ہوتا ہے پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خوف جب ہوتا ہے کہ جب وہ غیر حق کے ساتھ ہو. خوف جب تک ہی رہتا ہے جب تک غیر کے ساتھ رہتا ہے، اور جب غیر کا خیال مٹ جاتا ہے تو خوف بھی مٹ جاتا ہے. آئی نہ سمجھ بات؟ خوف ہے ہی غیر. کبھی رزق کا خوف، کبھی موت کا خوف، کبھی عزت بے عزتی کا خوف. یعنی کہ خوف ہمیشہ انسان جو ہے وہ خلق سے رکھتا ہے، خالق سے اس کو خوف بہت کم پیدا ہوتا ہے. اور جس کو خالق سے خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کا خلق سے خوف مٹ جاتا ہے. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ خلق سے ڈرتا ہے. کیوں کہ خلق کا خوف انسان کے لیے ایک عذاب ہے، اور اللہ اپنے عاشقوں کا عذاب نہیں دیتا، اپنے دوستوں کا عذاب بھی نہیں رکھتا. اور جب عذاب میں نہیں رکھتا تو خود ہی کہہ دیتا ہے کہ الا ان اولیاء لا خوف علیہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہے، کچھ ان کو غم ہے، نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف اور غم جو ہے یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے. اور اللہ اپنے دوستوں پر کسی بھی طرح کا عذاب پسند نہیں کرتا، تو ان کو پہلے کیا کرتا ہے؟ بے خوف، یعنی کہ خلق سے بے خوف. انہیں خلق میں نہ کسی سے عزت کرانے کا شوق ہوتا ہے، نہ کسی سے بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں رزق کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، نہ رزق کے مل جانے کا خوف ہوتا ہے، نہ موت کے آنے کا خوف ہوتا ہے. آئی نا سمجھ یوسف؟ آئی نا سمجھ بات؟ تو یہ خاص بات ہے. یہ کس پہ ہوتا ہے خاص کرم؟ وہ جو اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بزرگ کہتے ہیں کہ عشق ہمیشہ جو ہے وہ بلا کے ساتھ ہے. عشق جو ہے بلا کے ساتھ ہے، آزمائش کے ساتھ ہے. اور یہ آزمائش ابتدائے حال کی ہوتی ہیں، انتہائی حال میں نہیں ہوتی. کیوں کہ ابتدائے حال میں آزمائش اس لیے کی جاتی ہیں اور اس پر ڈالی جاتی ہیں کہ یہ پختہ ہو جائے. اس لیے نہیں کہ بھاگ جائے، اس لیے کہ یہ پختہ ہو جائے. دیکھو سونے کو جب تک تیزاب سے آگ سے نہیں گزارا جاتا وہ کندن نہیں ہوتا. ہوتا تو سونا ہے، قیمتی ہے وہ، لیکن کسی کا مقصد کا نہیں ہوتا. جب اس کو آگ سے تیزاب سے گزارا جاتا ہے تو وہ خالص بھی ہو جاتا ہے اور خوبصورت بھی ہو جاتا ہے. تو اس پر آزمائش لائی جاتی ہے صرف دنیا کی حقیقت دکھانے کے لیے. یہ عشق میں راستے پہ چلنے کا پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ابتدائی حال میں اس کو آزمائشوں میں ڈالا جائے.
کیونکہ اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکالنا چاہتا ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں تو ہر ایک مصیبت پہ لرزتا تھا یہ دل. ابتدا میں تو ہر ایک مصیبت پہ لرزتا تھا یہ دل، مگر اب کوئی غم امتحان کے قابل نہیں، غم عشق کے قابل نہیں. اب کوئی بھی غم عشق کے قابل نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ آزمائشیں لائی جاتی ہیں، اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ خلق کا خوف اس کے دل سے نکل جائے. اور جب خلق کا خوف دل سے نکلتا ہے تو پھر خالق کا پیدا ہوتا ہے. جب ایک چیز تمہاری نظر میں بے حیثیت ہوتی ہے تو پھر کسی چیز کی حیثیت ہوتی ہے، اور تو پھر وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ تیرے قابل نہیں. اور کیوں کہ عشق جو ہے نا حقیقت الاشیاء کو کھولتا ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو پھر وہ اپنے عاشق سے بولتا ہے کہ تو اس میں کہاں دل لگانا چاہتا ہے، تیرے قابل تو یہی نہیں کوئی چیز. اسی لیے اس پہ آزمائشیں لاتا ہے، امتحان ڈالتا ہے اس پر، تاکہ اس کی حیثیت حقیقت کھل کے سامنے آئے اس کے، اور وہ پھر اس سے الگ ہوتا چلا جائے، کنارہ کش ہو جائے. اب دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ وہ خود کنارہ کش ہوتا ہے، یا ایک حالت یہ ہوتی ہے دنیا نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، پھر وہ اکیلا رہ جاتا ہے بیچارہ. لیکن دونوں ہی حالتیں وہی حالت ہے کہ نکلنا اس نے ہے ہی ہے. جیسے سمندر جو ہوتا ہے کسی مردار چیز کو اپنے اندر رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، باہر پھینک دیتا ہے. ایسے یہ دنیا کسی زندہ چیز کو اپنے اندر نہیں رکھتی، باہر پھینک دیتی ہے. یہ مردار کو اپنے اندر رکھتی ہے. خوبی کی بات یہ ہے، پانی مردار کو نہیں رکھتا، باہر پھینکتا ہے. یہ مردار کو رکھتی ہے، زندہ کو نہیں رکھتی، زندہ کو باہر پھینک دیتی ہے. آئی نا سمجھ بات. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ طالب دنیا جو ہوتا ہے وہ کتا ہے، کہ کتا مردار کھاتا ہے نا. تو یہ زندہ کو اپنے اندر نہیں رکھتی، اور عاشق جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. زندہ وہ نہیں ہے جس کا سانس چل رہی ہے، زندہ وہ ہے جس کا قلب چل رہا ہے. جس کا قلب زندہ ہو گیا وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندوں میں شامل کیا جاتا ہے تا وقت کہ وہ روح کی حقیقت کو اور سر کی اس کے معنوں کو نہ پہنچ جائے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس نے اپنی ظاہری موت کر لی، لیکن یہ سب کچھ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. آئی نا سمجھ بات. اچھا اب عشق بغیر دیکھے کسی سے ہوتا نہیں، یہ بھی بات ہے. اس لیے کہا کہ خدا کے راہ میں وسیلہ تلاش کرو. کس سے کہہ رہا ہے؟ مومنوں سے. اے ایمان والو، یا یہ الذین آمنوا، خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. اب جب وہ ایمان والا ہے تو قرآن پہ تو ایمان رکھتا ہے جبھی تو ایمان والا ہوا. قرآن پہ عمل کر رہا ہے، کام پہ عمل کر رہا ہے، شریعت پہ عمل کر رہا ہے جبھی تو ایمان والا ہوگا. سنت پر عمل کر رہا ہے جبھی تو ایمان والا ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن وسیلہ ہے تو وہ تو اس پہ عمل کر رہا ہے اور اس نے پکڑا ہوا اس کا وسیلہ. اب کون سے وسیلے کی ضرورت ہے اس کو؟ اگر یہ کہا جائے کہ سنت وسیلہ ہے تو بھائی سنت پہ بھی عمل کر رہا ہے اس لیے ایمان والا ہے.
बगैर सुन्नत पे अमल की ईमान वाला हो नहीं सकता। तो उन्होंने सुन्नत को भी पकड़ा रखा है, पूरी तरीके से कायम है, उस पर भी चल रहा है, तो फिर आप कौन से वसीले की जरूरत है उसको? इब्तिदाई हाल के लिए जो वसीलों की जरूरत थी वो उसने पकड़ ली है, उस पर अमल भी कर रहा है, अहकाम पे भी अमल कर रहा है, सुन्नत पे भी अमल कर रहा है, अपनी जिंदगी भी शरीयत के मुताबिक गुजार रहा है, इबादत भी कर रहा है खुदा की। लेकिन ये सब बातें होने के बाद वो ईमान वाला हो गया मगर आशिक नहीं हुआ अभी। ईमान वाला वो होता है, हो जाता है जब ईमान वाला, तो वो अपनी इबादत, सुन्नत, कुरान के अहकाम पर अमल करते हुए जन्नत तक चला जाता है। क्यों? कि इन सब चीजों पे अमल करने का नतीजा जन्नत है। वो कामयाब हो जाता है अपनी। कहां तक कामयाब हो गया? जन्नत तक कामयाब हो गया। अब अहले तरीक के नजदीक, चूंकि ये दीन का जाहिर है, ये सारी चीजें दीन का जाहिर है, और ये जाहिरतन वो ईमान की उस हालत में आ गया है कि अब उसके अमाल भी साले हो गए, शरीयत पे भी अमल कर रहा है, सुन्नत पर भी है, दीन इस्लाम को समझ भी रहा है। अब ये तमाम ज़ाहिरी मामलात उसके हो गए और उसमें वो कामयाब हो गया। अब अगर इसी हालत में वो मर जाता है तो साहिब ईमान मरा, उसका हशर जन्नत है, उसका आखिर ठिकाना जन्नत है। लेकिन इश्क और तरीक़त इसका बातिन है। अब इसका बातिन तुम्हें कौन समझाए? कौन लेके जाएगा वहां तक तुम्हें? तुम्हें किसी ने लाके दूध दे दिया, कहने लगे ये लो, इसमें दही भी है, इसमें मक्खन भी है, इसमें घी भी है, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रही, ये लो तुम दही दूध ले लो। अब तुम कहोगे तो पागल है, मुझे दूध दे गया, सब कुछ बता गया कि ये इसके अंदर, ये कैसे होगा? अब मुझे तो नहीं पता इसमें दही कैसे होगा, इसमें दूध मक्खन कैसे होगा, अब पहले दही होगा तो मक्खन होगा, या ये दूध दही खुद हो जाएगा, क्या होगा अभी ये? अगर उसको इंतजार में रख दिया कि चलो ये खुद ही दही हो जाएगा तो फटफटा के सड़ जाएगा, बदबू दे जाएगा, तुम्हारे मकसद का नहीं रहा। और अगर खाली तुमने दूध इस्तेमाल कर लिया तो तुम यही कहोगे मैंने दूध पी लिया, ये नहीं कहोगे मैंने मक्खन भी खा लिया और घी भी पी लिया। तो अब जो जानता होगा कि इसमें से मक्खन कैसे निकलेगा, इसमें से घी कैसे बनेगा, वो तुम्हें बताएगा कि ऐसे करी इसको तो अब दही बन जाएगा ये। अब तुम ये देखोगे कि भाई ये दूध था, अब ये तो दूध की शक्ल ही बदल गई, तो जम गया, ये क्या हुआ? वो कहेगा तो मत घबरा इसको, तो इसको रिड़क बर्तन में डाल के, तो ये मक्खन आ जाएगा। अब ना वो दूध रहा, ना वो दही रहा, वो मक्खन आ गया ऊपर। अब तीन हालतों में आ गया वो, कि पहले दही था, फिर वो मक्खन बना, वो छाछ रह गया और मक्खन तुम्हारे हाथ में आ गया। अब वो दूध से छाछ हो गई। अब तुम पहले जानते भी नहीं थे छाछ क्या चीज है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं जानते कि दही दूध की छाछ कैसे हो जाती है। अब वो मक्खन आ गया और मक्खन तुम्हारे हाथ में दिया, बोले अब क्या करूं? बोले अब इसको आग पे रख दे। जब आग पे रख दिया तो वो घी हो गया। लेकिन दूध की हालत तब्दील हुई तो घी हुआ, अपनी हालत में वो घी नहीं हो सकता था। एक वजूद खत्म होगा, दूसरा वजूद आएगा। कोई तुम्हें बीज दे दे, कहने लगे ये ले बीज तेरे हाथ में, इससे आम निकलेंगे। अब तुम उसको घर में रखे रहो, क्या आम ही नहीं निकल रहे, इसमें से कब निकलेंगे आम?
جب تک کہ وہ اس بیج کی حیثیت ختم نہیں ہوگی، زمین میں نہیں دھسایا جائے گا، اس کو زمین میں گاڑا جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، پھر اس میں سے پودا نکلے گا۔ ایک کی حیثیت ختم کرتے ہیں تو دوسری حیثیت شروع ہوتی ہے۔ تو علم شریعت کا باطن جو ہے وہ طریقت ہے۔ اب طریقت جو ہے وہ سمجھانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے تمہیں 3 طرح کے علم عطا کیے۔ ایک وہ جو تم لوگوں کو بتاؤ، اس کی ایک بات بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ رکھو، اور جہاں تک تم سے یہ پیغام پہنچ جائے پہنچا دو اس کو، وہ علم شریعت ہے۔ کہ اس کی ایک بات بھی پوشیدہ کوئی رکھے وہ گناہ گار ہے، اس کو معلوم ہے تو آگے بتا دے۔ فرمایا کہ دوسرا علم تمہیں ہم نے وہ دیا کہ جو تم سے طلب کرے تو اس کو دینا، اور تیسرا علم وہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، چوتھا کوئی اس میں بیچ میں تیسرا نہیں ہے دوسرا، اور نہ کوئی اس کا متعامل ہے۔ اب وہ جو درمیان کا علم ہے وہی علم سلوک، علم طریقت کہلاتا ہے۔ وہ مانگنے سے ملتا ہے، اسی کے بارے میں ہے کہ خدا کے راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور وہ ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، جہاد کرنا، جد و جہد کرنا۔ اگر خدا نرم بستر پہ کسی کو مل جاتا تو پھر وہ کیوں کہتا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس کا مطلب ہے آرام کرنے والوں کو خدا نہیں ملتا۔ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کون تھا ذات باری تعالیٰ کو، اور کون ہے اور کون ہوگا؟ کائنات میں کوئی نہیں ہے ایسا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے جو قرآن اتارا ہے آپ پر، یہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اس سے مشقت میں پڑ جائیں، لیکن انہی کو کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور قیام کریں آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات۔ تو آپ ایسی ذات کے لیے کہ مشاہدہ اور معرفت اور خدا کی معرفت جن کو ودیت تھی، انہیں کسی کسب کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا علم ایسا ہے گویا کہ تمام مخلوق کا علم، جس میں اولیاء بھی ہوں اور انبیاء بھی ہیں، ان تمام مخلوق کا علم آپ کے آگے حادث ہے، آپ کے علم کے آگے۔ یعنی کہ ساری خلق کا علم لگا لیا جائے تو اولیاء اللہ کے آگے حادث ہے، اور اولیاء اللہ کا سارا علم لگایا جائے تو وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے حادث ہے ان کے سامنے، اور تمام انبیاء کا علم لگایا جائے تو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے حادث ہے۔ تو ایسی ذات کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوں، قیام کریں، تو پھر اور کون کیا ہے؟ اور کوئی سمجھے گا اس کو کتنا کسب کی ضرورت ہے؟ پھر جد و جہد کر، اسی لیے کہا ہے کہ مجاہدہ کر۔ تمام خلق کی روح جتنی لطیف ہے، آپ کا تن اس سے زیادہ لطیف تھا۔ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو اور قیام کریں، پھر میں تم کیا ہے، اور کوئی کیا حیثیت ہے کسی کی کائنات میں؟ کیوں کہ رات کو کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے اپنے آرام کو چھوڑنا،
دنیاوی عیش و آسائش کو چھوڑنا، اس سے مراد صرف وہ چرپائی سے کھڑا ہونا نہیں ہے. تمام وہ عیش و عشرت، تمام وہ سامان، تمام وہ آسائشیں جو تجھے خدا سے غافل کرے اس کو ترک کر، اس سے کھڑا ہو جا بس. آئی نا سمجھ میں؟ اب یہ کام کب ہوگا؟ جب تم میں خدا کا عشق پیدا ہوگا. اب وہ ایسے ہو نہیں سکتا. عشق پر زور نہیں، یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. یہ لگانے سے نہیں لگتی کبھی بھی، کیونکہ عشق جو ہے نا وہ کوئی عمل نہیں ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ یہ عمل ہے نہ یہ علم ہے، بلکہ یہ فضل ہے جس پر ہو جائے. اب فضل اسی پر ہوتا ہے جو عمل سے کوشش کرتا ہے. ایک وقت عمل کا ہوتا ہے کہ عمل کر، اور جب تو اپنے عمل پہ کمال حاصل کرے گا تو تجھ پہ فضل ہوگا. پھر